اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کا خلاصہ آپ کے سامنے ایک بار پیش کیا جائے، اس کے بعد آج کی نئی گفتگو۔ کل عرض کیا گیا کہ وضو یعنی چہرہ اور ہاتھوں کا دھونا، سر اور پیروں کا مسح کرنا ان شرائط کے ساتھ جس کا ذکر ابھی آئے گا، اس سے وضو کہا جاتا ہے۔ احتیاط واجب ہے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھویا جائے۔ وضو میں چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کے بعد سر کے اگلے حصے اور پیروں کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا۔ سر کے مسح میں واجب مقدار صرف اتنی ہے کہ اسے مسح کہا جا سکے۔ سر کا مسح ابتدائی حصے میں پیشانی کے اوپر ہوگا۔ پیر کا مسح ایک انگلی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن لمبائی میں انگلیوں کے سرے سے پیر کے ابھار تک مسح کرنا ضروری ہے۔ مسح میں ضروری ہے کہ مسح کی جگہ پر ہی ہاتھ پھیرا جائے، مسح کی جگہ پاک ہو، ہاتھ اور مقام مسح کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ کل یہ ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ آج پیش کرنا ہے کہ وضو کی شرط کیا ہے۔ وضو کے جو شرائط بیان کیے جا رہے ہیں، انہی شرائط کے ساتھ وضو صحیح ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی شرط اگر کم ہو جائے تو وضو باطل ہوگا۔ نمبر 1، وضو کے پانی اور برتن کی شرطیں۔ جس پانی سے وضو کیا جا رہا ہے اور جس برتن میں پانی رکھا جا رہا ہے، ان کی کچھ شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وضو کا پانی اور برتن پاک ہو، نجس نہ ہو۔ اگر وہ نجس ہو تو پھر وضو صحیح نہ ہوگا۔ دوسری شرط وضو کے پانی اور برتن کے لیے کہ وضو کا پانی اور برتن مباح ہو، یعنی غصبی نہ ہو۔ نمبر 3، وضو کا پانی اور برتن وضو کا پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو۔ وضو کا برتن مباح ہو اور وضو کا برتن سونے یا چاندی کا نہ ہو۔ تو یہ وضو کے پانی اور برتن کے لیے شرطیں۔ اب آئیے اعضائے وضو کی شرطیں، یعنی جن جگہوں پہ، یعنی چہرہ، ہاتھ، سر اور پیر جن کا وضو میں دھونا اور مسح کرنا ضروری ہے، ان کے لیے کیا شرط ہے؟ ان کے لیے شرط ہے کہ وہ پاک ہوں اور ان پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو پانی پہنچنے سے مانع ہو۔ پھر اس کے بعد کیفیت وضو کی شرطیں کہ کس طریقے سے وضو کیا جائے، ان کی کیا شرطیں ہیں۔ تو ان کی جو شرطیں ہیں، نمبر 1، ترتیب، یعنی وہی ترتیب جو افعال وضو میں گزر چکی ہے کہ پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کو، اس کے بعد دائیں پیر کا مسح، پھر بائیں پیر کا مسح۔ ترتیب ضروری ہے۔ موالات، کیفیت وضو کی دوسری شرط ہے موالات، افعال وضو کے درمیان فاصلہ نہ ہو۔ اور کیفیت وضو کی تیسری شرط ہے کہ وضو خود کرے، کوئی دوسرا نہ کرائے۔ نمبر 4، وضو کرنے والے کے شرائط، جو وضو کر رہا ہے اس کی شرطیں۔ پانی استعمال کرنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، یعنی کہ جو بندہ وضو کر رہا ہے اس کو پانی استعمال کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ نمبر 2، جو وضو کر رہا ہے قصد قربت کے ساتھ، اللہ سے قریب ہونے کی نیت کے ساتھ وہ وضو کرے، ریاکاری وغیرہ نہ ہو۔ تو آپ کے سامنے 4 چیزوں کی شرطیں بتائی گئی۔ وضو کی شرطوں میں سب سے پہلے ہی وضو کے پانی اور برتن کی شرطیں بتائی گئی، اس کے بعد اعضائے وضو کی شرطیں بتائی گئی، پھر کیفیت وضو کی، وضو کس طریقے سے کیا جائے گا اس کی شرطیں بتائی گئی، اور وضو کرنے والے کے شرائط، جو خود وضو کر رہا ہے اس کی کیا شرطیں ہیں، یہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آئیے تھوڑی تشریح ہو جائے کہ وضو کے برتن اور پانی کے شرائط کی تشریح کیا ہے۔ نجس اور مضاف پانی سے وضو باطل ہے، چاہے اس کے نجس یا مضاف ہونے کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو یا بھول گیا ہو۔ نمبر 2، وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، لہذا چند مقامات پر وضو باطل ہوگا۔ کن کن جگہوں پہ باطل ہوگا؟ ایسے پانی سے وضو کرنا جس کے مالک کی اجازت نہ ہو، یعنی یقین ہو کہ اس کا مالک راضی نہیں ہے، اس کے جس پانی کے مالک نے اجازت نہیں دی ہے، اس بات کا یقین ہے، تو اس پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ نمبر 2، وہ پانی جس کے بارے میں یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک راضی ہے یا نہیں۔ پہلے میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ اس کا مالک نے اجازت نہیں دی ہے، اس پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ دوسرا یہ کہ جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مالک راضی ہے یا نہیں، اس پانی سے بھی وضو کرنا باطل ہے۔ نمبر 3، وہ پانی جو خاص افراد کے لیے وقف ہو، جیسے بعض مدرسے، ہوٹل، مشاور خانوں کے حوض یا وضو خانے وغیرہ، تو جو بعض لوگوں کے لیے، بعض افراد کے لیے مخصوص ہو، تو اس سے دوسرے افراد کو وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اسے وضو باطل ہوگا۔ تو یہاں آپ کے سامنے بتایا گیا 3 جگہوں پہ وضو، 3 جگہوں پہ پانی ایسا ہے کہ جس پانی سے اگر وضو کیا جائے تو وہ وضو باطل ہوگا۔ ایسے پانی سے وضو کرنا کہ جس کے مالک کی اجازت نہ ہو، یعنی اس کے
راضی نہ ہونے کا یقین ہو اس پانی سے وضو کرنا باطل ہے۔ وہ پانی جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا مالک راضی یا نہیں، اس پانی سے وضو باطل ہے۔ وہ پانی جو خاص افراد کے لیے وقف ہو اور باہر سے کوئی جا کے وضو کرنا چاہے تو اس پانی سے بھی وضو کرنا باطل ہے۔ تو آپ کے سامنے وضو کے برتن اور پانی کے شرائط میں سے ایک بتایا گیا کہ نجس اور مذاب پانی سے وضو باطل ہے۔ دوسرا بتایا گیا کہ وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے، وضو کا برتن بھی مباح ہونا چاہیے۔ نمبر 3، نہروں یا ندیوں میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک راضی ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر ان کے مالک وضو کرنے سے روکیں تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو نہ کیا جائے۔ یعنی تیسرا آپ کے سامنے وضو کے برتن اور پانی کے شرائط میں سے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ نہروں یا ندیوں میں وضو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، چاہے انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک راضی یا نہیں۔ ہاں، اگر ان کے مالک وضو کرنے سے روکیں تو احتیاط واجب کی بنا پر وضو نہ کیا جائے۔ اور آخری وضو کے برتن اور پانی کی شرائط میں سے کہ جو پانی غصبی برتن میں ہے اس سے وضو کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ جو پانی ایسے برتن میں رکھا جائے کہ جو برتن غصبی ہو اور اس سے وضو کیا جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے۔ تو وضو کے برتن اور پانی کے شرائط میں سے یہ پیش کیا گیا کہ وضو کا برتن اور پانی نجس اور مذاب پانی سے وضو باطل ہے، اور وضو کا پانی مباح ہونا چاہیے۔ نہروں ندیوں میں وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو پانی غصبی برتن میں ہے اس سے وضو کیا جائے تو وضو باطل ہے۔ اب اعضائے وضو کے شرائط پیش کیے جائیں کہ جو بدن کے حصے وضو میں دھونے ہیں ان کی کیا شرطیں ہیں۔ اعضائے وضو کو دھوتے اور مسح کرتے وقت ان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو اس عضو تک پہنچنے سے روک رہی ہے، یا مسح کی جگہوں پر کوئی حائل موجود ہے، چاہے وہ پانی کو کھال تک پہنچنے سے نہ روکے، پھر بھی وضو کرتے وقت اس کو ہٹا دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، پین، ڈاٹ پین وغیرہ کی روشنائی یا کریم یا معمولی چکنائی اگر اعضائے وضو پر کسی جگہ لگی ہو اور وہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور اگر مانع نہ ہو تو وضو صحیح ہے۔ تو وضو جن جگہوں پہ کیا جائے ان کی 3 شرطیں۔ نمبر 1، اعضائے وضو دھوتے اور مسح کرتے وقت پاک ہونا چاہیے۔ اگر اعضائے وضو پر کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو اس عضو تک پہنچنے سے روک رہی ہے تو اس کو ہٹانا ضروری ہے۔ پین، ڈاٹ پین وغیرہ کی روشنائی یا کریم یا معمولی چکنائی اگر اعضائے وضو پر کسی جگہ لگی ہوئی ہو اور وہ جلد تک پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور اگر مانع نہ ہو تو اس کا وضو صحیح ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ پیش کیا گیا اعضائے وضو کے شرائط کیا ہیں، یعنی جو وضو میں ہم بدن دھو رہے ہیں، حصے دھو رہے ہیں حصے، ان کی شرطیں کیا ہیں۔ اب آخر میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ کیفیت وضو کے شرائط۔ کیفیت وضو یعنی کس طریقے سے وضو کیا جائے اس کی کیا شرط ہے۔ تو اس کی شرط ہے نمبر 1، ترتیب یعنی وضو کے افعال اس ترتیب سے انجام دیے جائیں کہ پہلے چہرے کو دھویا جائے، پھر دائیں ہاتھ کو، پھر بائیں ہاتھ کو، پھر سر کا مسح، پھر دائیں پیر کا مسح، پھر بائیں پیر کا مسح۔ اگر یہ ترتیب بدل جائے تو وضو باطل ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر دائیں اور بائیں پیر کا مسح ایک ساتھ کر لے تب بھی وضو باطل ہوگا۔ اور موالات کسے کہتے ہیں؟ کیفیت وضو کے شرائط میں سے ایک شرط ہے موالات، یعنی تمام افعال یکے بعد دیگرے بغیر فاصلے کے انجام دینا۔ اگر افعال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا کہ جس عضو کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے والا حصہ خشک ہو چکا ہے تو وضو باطل ہے۔ تو موالات یعنی کیا؟ یعنی تمام افعال ایک کے بعد ایک انجام دیے جائیں، اس میں فاصلہ نہ ہو۔ اور اگر افعال وضو کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ ایک بدن کے حصے کو دھویا اور دوسرا دھونے سے پہلے اتنا گیپ دے دیا کہ پہلا والا سوکھ گیا تو وضو باطل ہوگا۔ اور کیفیت وضو کے شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ دوسروں سے مدد نہ لیا جائے، خود وضو کیا جائے، یعنی جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتا ہے وہ دوسروں سے مدد نہیں لے سکتا۔ لہذا اسی صورت میں اگر کوئی شخص اس کا چہرہ یا ہاتھ دھوئے یا مسح کرے تو اس کا وضو باطل ہوگا۔ جو خود اپنے وضو کر سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا اس کا ہاتھ پیر منہ دھلے یا مسح کرے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو شخص خود وضو نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، اور اگر وہ اجرت کی درخواست کرے تو امکان کی صورت میں اسے اجرت دے، لیکن نیت خود ہی کرے گا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایسا مجبور ہو گیا، طاقت و قوت نہیں یا کوئی اور مجبوری ہو گئی یا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا تو وہ وضو نہیں کر سکتا
خود نہیں کر سکتا تو وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائے کہ وہ اس کو وضو کرائے، اور اگر جو دوسرے بندے کو نائب بنائے اگر وہ اجرت کی درخواست کرے اور اجرت دینا ممکن ہو تو اسے اجرت دے، لیکن نیت وضو کرانے والا نہیں، جو بلکہ جس کا وضو کرایا جا رہا ہے، جو خود وضو کر رہا ہے، یعنی کہ وہ بندہ کہ جو مجبور ہو چکا ہے، وہ بندہ خود نیت کرے گا۔ تو پھر ایک بار اسے پیش کر دیں، دوسروں سے مدد نہیں لینا ہے۔ جو شخص خود افعال وضو انجام دے سکتے ہیں، طاقت و قوت ہے، وہ دوسرے سے مدد نہیں لے سکتے، لیکن جو وضو نہیں کر سکتے، مجبور ہو چکے ہیں بیماری کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا طاقت و قوت ختم ہونے کی وجہ سے، وہ کسی دوسرے کو اپنا نائب بنائیں گے، لیکن نیت خود ہی وہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے اور بیان کیا جائے گا کہ وضو کرنے والے کی شرائط کیا ہیں، اور وضو جبیرہ کسے کہتے ہیں، وضو جبیرہ اور وضو جبیرہ کیا ہوتی ہے، اور جن کاموں کے لیے وضو کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون کون سے کام ہیں، وضو کس طریقے سے باطل ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل وضو کی آخری اور مکمل گفتگو پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔